الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا بہت بڑا فضل اور احسان رب تعالی نے اس سال بھی مجھ اور آپ کو اس مسجد کے اندر اسی طرح وہ اجتماع دیکھنا نصیب فرمایا کہ جس کے اندر تکمیل قرآن اور وہ احباب بھی موجود جنہوں نے الف لام سے والناس کی سین تک مکمل قرآن حضرت مولانا محب اللہ صاحب کی اقتداء کے اندر تراویح 20 رکعت کے اندر جن کو رب تعالی نے توفیق عطا فرمائی، این سعادت بزور بازو نیست، یہ ایک ایسی سعادت ہے جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے، یہ مصلی کوئی عام مصلی نہیں ہے، اس کو مصلی رسول کہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جتنے بھی انبیاء دنیا سے جاتے ہیں، انبیاء اپنے پیچھے کوئی دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس لیے اس علم کے لیے انتخاب، سینے کا انتخاب، دل کا انتخاب، کوئی بندہ کوئی پاک چیز لینے جائے، علماء بطور مثال کہتے ہیں دودھ لینے جائے، برتن گندا ہو، دکاندار کو وہ برتن دے، دکاندار بھی واپس کر دیتا ہے، کہتا ہے بچے یہ برتن گندا ہے، اس کے اندر یہ دودھ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تو ایک دکاندار گندے برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالتا۔ اللہ جل شانہ جب کسی سینے کا انتخاب کرتا ہے قرآن کے لیے، اپنے علم کے لیے، تو یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ جل شانہ چنتے ہیں، یہ برگزیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی قدر بھی کرنا اور ان کا میں اور آپ جو ہے کسی بھی صورت کے اندر اگر ان کی شکر گزار کرنا چاہیں تو ہم ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رب کا وہ کلام، وہ قرآن جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، تراویح کے اندر سنانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے 2 رکعت نماز کی امامت کرواؤ، تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ مصلی پر آتا ہے اور امامت کے لیے آگے ہوتا ہے تو یہ کتنی بڑی ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر 30 پاروں کا قرآن، پھر اس کے اندر رکعات کا بھی خیال رکھنا ہے، آیات کا بھی خیال رکھنا ہے، کس رکعت کے اندر کتنی آیتیں کب کس طرح، پھر اس کے بعد رکوع اور اگلی رکعت کے اندر پھر کھڑے ہو کر وہیں سے جہاں سے چھوڑا ہے وہ کرنا اور پڑھنا ہے۔ تو خود اندازہ کرو یہ اللہ جل شانہ کے اس قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کے اس کلام کا معجزہ ہے، یہ اللہ جل شانہ کے اس کلام کی برکت ہے، ورنہ انسانی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ 30 پاروں کا یہ قرآن سینے کے اندر کیسے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ وہ اجتماع دیکھنا نصیب کیا، رمضان کی بابرکت ساعت کے اندر بیٹھنا نصیب کیا، مسجد کے اندر، پھر تاک رات کے اندر، اور تکمیل قرآن کی محفل۔ یقین کریں یہ ساری کی ساری چیزیں بخشش کا سامان ہے، اور اللہ کی رحمت کی اس وقت جو ہے وہ بارش کی طرح اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔
اور اللہ رب العزت کو اس مجمع کے اوپر بڑا پیار آ رہا ہے، اللہ بڑی محبت کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے جو پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اس مجلس کے اندر، اور اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ نہیں، اگلے رمضان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے آگے کسی اور کو یہ اجتماع یہ مجمع نصیب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو مل گیا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو مل گیا اس پر اللہ جل شانہ کے سے اپنی معافی کے طلبگار ہونے چاہیے۔ جو اوقات مل گئے ہیں، جو سانس آ رہی ہے، جو وقت اللہ نے دے دیا ہے، رمضان کی یہ بابرکت ساعت اللہ نے دے دی ہے، اور جو ہے نا جو اللہ نے کئیوں کو توفیق دی، پوری دنیا کے اندر لوگ گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر بسترا انہوں نے مسجد کے اندر لگا لیا ہے۔ اندازہ کرو اللہ کو کتنا ان پر کتنی محبت اور اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا ایسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کے لیے سب چھوڑ دیا، کھانا پینا تو پہلے سے ہی چھوڑا ہوا تھا، اور آخری دنوں کے اندر بس طے کر لیا کہ آخری دنوں کے اندر اللہ کے در پر، اللہ کی دہلیز پر، اللہ کے دربار میں آ کر بس پڑ جائیں گے اور اللہ کو منا کر یہاں سے نکلیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی برکت سے اللہ ایسے جو حرمین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو مدینہ المنورہ کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر محلے کی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ ان کی عبادات کی برکت سے، اللہ ان کی تلاوتوں کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ قیامت کا ڈنکا نہیں بجائے گا جب تک اس کائنات کے اندر ایک بندہ بھی اللہ 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 کہنے والا باقی ہوگا۔ ایک بندے کے ایمان اور ایک بندے کے کلمے کی اتنی طاقت ہے کہ آسمان بھی قائم رہے گا، زمین بھی قائم رہے گی، اربوں انسان کھائیں گے، مخلوق کھائے گی، سورج نکلے گا، چاند نکلے گا، ہوائیں چلیں گی، بارشیں برسیں گی، کھیتیاں، زمین جو ہے وہ کھیتی اگائے گی، لوگ غلے کھائیں گے، پانی بہیں گے، ساری کی ساری نعمتیں قائم رہیں گی ایک اس بندے کی وجہ سے جس کی زبان کے اوپر اللہ کا نام ہوگا۔ تو اندازہ کرو جب ایک بندے کی زبان پر اللہ کا نام ہو، اللہ اس کائنات کے نظام کو ختم نہیں کرے گا۔ جہاں پر لاکھوں لوگ اللہ کا نام لے رہے ہوں، اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں جو ہے نا جو بارش کی طرح برس رہی ہوں گی۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کی بھی جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ نہ بیٹھتے سارے محلے والے گناہ گار ہوتے، ان چند کی وجہ سے اللہ سب کو بری ذمہ کر دیتا ہے۔ تو اگر اور کچھ نہیں خدمت کر سکتے، کم از کم ان کے لیے استقامت کی اور قبولیت کی دعائیں ضرور کیا کرو کہ اللہ جو بیٹھ گئے ہیں ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کو استقامت دے، اور ان کی نیک اعمال کے اندر اللہ ہمارا بھی حصہ فرما۔ تو انشاءاللہ جب آپ کی دعائیں یہ ہوں گی اور آپ کا جذبہ اور نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ ان کے اعمال کے اندر بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی بابرکت بارونق مجلس اللہ نے پھر نصیب فرمائی، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ نے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے روزانہ اپنے سامنے جو ہے نا سربہ سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا قرآن نماز کے اندر قیام کی حالت میں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مفہوم، فرمایا جو نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اللہ ہر حرف کے بدلے 500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ہر حرف کے بدلے۔ اندازہ کرو 6500 سے اوپر آیتیں پڑھی گئی، ان آیتوں کے اندر کتنے حروف، پھر رمضان کے اندر ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ پورا اس کے اوپر یقین رکھا کرو کہ اللہ یہ اجر ہمیں ضرور دے گا، اللہ کی ذات سے امید رکھا کرو اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے اوپر جو ہے نا جی توکل کرتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے اس کو اپنے بخشش کا ذریعہ سمجھو۔ آخری اشرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری اشرا آتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شد مئزرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازار کو مضبوط کر لیتے تھے، واحیا لیلہ، راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھا کرتے تھے آخری اشرے کے اندر۔ تو پتہ چلا اب یہ وہ خلاصے والا ٹائم ہے، اب یہ وہ اختتام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، انما الاعمال بالخواتیم،
کہ انسان کے اعتبار جو ہوگا اعمال کا وہ خاتمے کے اوپر ہوگا۔ اور کوئی شاعر نے کہا نا، نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن کہ زندگی بھر کا خلاصہ اس آواز میں ہے۔ وہ جو آخری آواز نکلتی ہے نا، وہ جو آخری الفاظ نکلتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاتے جاتے جس کی زبان پر اللہ کا نام آ گیا سمجھو کہ داخل الجنہ، یہ جنت کے سیدھا چلا گیا۔ آخری وقت کے اندر جس کی زبان پر اللہ کا نام آ گیا، تو یہ ہر ایک کی زبان پر تو نہیں آتا نا، یہ اس کی زبان پر آئے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا، جو اللہ سے تعلق قائم رکھے گا، جو اللہ سے کو محبت سے یاد کرتا رہے گا۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں دن کو جو آوازیں لگاتے ہیں، رات کو خواب کے اندر بھی وہی آوازیں لگا رہے ہوتے۔ دن کو جو ہے نا جو چیز بیچنے کے لیے آوازیں لگاتے ہیں، گاہکوں کو بلانے کے لیے آوازیں لگاتے ہیں، رات نیند کے اندر بھی ان کو یہی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو سویا اور مویا برابر ہوتا ہے، تو سویا ہوا ایسے ہے جیسے یہ مرا ہوا ہے، تو سمجھ لو اور خطرے کی نشانی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تب بھی کہیں یہی آوازیں نہ نکل رہی ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کئی ایسے واقعات ہیں، جاتے جاتے جو ہے نا جی ایسے ہی۔ تو اس لیے وہ جو آخری لمحہ ہوتا ہے نا، جانے والا لمحہ، وہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا جی جو الفاظ آپ کے نکل گئے وہی الفاظ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو جب زبان کے اوپر اللہ کا نام جاری رہے گا، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ آواز پہلی بھی سنی ہوئی ہے، یہ مانوس بندے کی آواز ہے، اے اللہ اس کی اس مشکل کو حل فرما دے۔ فرشتے کس کی دعا پر آمین کہتے ہیں؟ جو غمی اور خوشی دونوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ پریشانی آئی تو اللہ یاد آ گیا، خوشی آئی تو پھر کہتے ہیں یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ جب مال جیب میں آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا قارون کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس نے کیا کہا؟ یہ میرے علم کی وجہ سے، یہ میرا علم تھا، میری سمجھ تھی، میری عقل تھی۔ اللہ نے مال اس کو زمین کے اندر دسایا اور اس کے اوپر مال، اور روایات کے اندر آتا ہے قیامت کی صبح تک زمین میں دستا رہے گا، مال سمیت دستا رہے گا۔ اللہ نے دکھا بھی دیا، بتا بھی دیا، تاریخ اس کے اوپر، اللہ کا قرآن اس پر گواہ۔ مال والے مال سمیت ناکام ہو گئے، اللہ کو ناراض کر لیا۔ حکومت والے حکومت سمیت ناراض ہو گئے، اللہ کو ناراض کر دیا۔ طاقتوں والے طاقتوں سمیت جو ہے ناکام ہو گئے، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور کامیابی ملی بلال حبشی جیسے، جس کے نہ اوپر خاندان کا پتہ نہ نیچے خاندان کا پتہ، غلام ابن غلام چلتا ہوا آیا، لیکن جب قدموں کے اندر آیا، حضور کے قدموں میں آیا، اطاعت کی، اللہ کو راضی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی اس کو جو ہے نا جی عزت، اور کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں اللہ اولین اور آخرین کو بلال کا مقام دکھائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی جو ہے ان چیزوں کے اوپر ناز و نعمت، ان پر اتراؤ نہیں، ان پر جو ہے اس پر جو ہے غرور نہیں، بلکہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے ذکر کی توفیق دے دی اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو۔ اس رمضان میں یہ جو بھی عبادت کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، شیطان وسوسہ ڈالے گا، کہے گا ہماری کیا نماز ہے، ہماری کیا ذکر ہے، ہماری کیا تلاوت ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ جیسی کیسی بھی ہے اس دور کے اندر مسجد کے اندر آ جانا۔ ہمارے ایک مفتی صاحب استاد جی فرمایا کرتے تھے، فرمایا اس دور کا ولی وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اب یہاں پر وہ والے اولیاء تو وہ اولیاء کی اگر تم توقع کر رہے ہو کہ جو ہے نا جی پانی کے اوپر چلا کرتے تھے، جن کی کرامات ہواؤں کے اندر جو ہے نا جی اڑا کرتے تھے، اگر تم ایسے اولیاء کا انتظار کر رہے ہو تو بیوقوف ہو۔ ہر دور کے اعتبار سے اس پرفتن دور کے اندر جو مسجد کے اندر آ گیا، باجماعت نماز پڑھ لی، جس کو اللہ نے توفیق دے دی، قرآن کھولنے کی توفیق دے دی، اللہ کی قسم ایسے لوگ ہیں سالوں گزر چکے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن کو کھول کر دیکھا بھی نہ ہو۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جماعت والوں کو، گشت کے لیے جاؤ تو کلمہ کا ورد کروایا کرو، کلمے کا ورد۔ آپ نے دیکھا ہوگا جماعت والے جاتے ہیں السلام علیکم، اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے نا جی عظیم الشان کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
حضرت حاجی صاحب نے اس کی وجہ بیان فرمائی، یہ کام جو ہے نا جی کوئی ایسا کام نہیں ہے، یہ من جانب اللہ جو ہے اللہ نے اس کو قبول کیا ہوا۔ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کلمے کا ورد اس لیے کروانا ضروری ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں اس کو کلمہ پڑھے ہوئے۔ یہ تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جو ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اللہ نے توفیق دے دی نماز کے لیے، ذکر کی کسی نہ کسی ٹوٹے درجے۔ آپ ذرا جاؤ ادھر جو ہے نا جی ایسے ایسے علاقوں کے اندر جاؤ، یقین کرے ادھر جو ہے نا جی بلوچستان کے علاقوں کے اندر ہماری تشکیلیں، ہم جب ان کو نماز کے لیے وہ آتے تھے، لیکن جب ہم ان کو کہتے تھے سورہ فاتحہ، ان کو سورہ فاتحہ کے ان کے صرف پہلے 2-3 الفاظ ہی آتے تھے، اس کے علاوہ نماز کا ان کو کوئی حصہ بھی نہیں آتا تھا۔ آتے تھے، وضو بھی کرتے تھے، کھڑے بھی ہوتے تھے، قیام رکوع کرتے تھے، لیکن ان کو نماز کا ایک لفظ نہیں آیا کرتا تھا۔ تو میں نے وہاں پر ایک ساتھیوں کو بات کی، میں نے کہا دیکھو سندھ کے اندر ہماری ایک جگہ تشکیل ہوئی، وہاں پر پورے علاقے کے اندر ایک قاری صاحب تھے، ایک قاری صاحب جنہوں نے قرآن صرف ناظرہ پڑھا ہوا تھا، حافظ نہیں تھا، لیکن اس ایک قاری کی یہ برکت تھی کہ اللہ جل شانہ نے قریب کے جو ہے نا جی علاقوں کے اندر چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن ناظرہ پڑھا ہوا تھا اس ایک قاری کی برکت سے۔ اور جن بلوچستان کے علاقوں کی میں تمہیں بات کر رہا ہوں، یہ وہ علاقے تھے کہ جہاں کے مسجد کے اندر جو ہے نا جی کوئی عالم حافظ قاری نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا جی پورے علاقے کے اندر جو ہے نا جی علم بھی نہیں تھا، جہل تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے مدارس کی جو ہے نا جی، اپنے مدارس اور علماء، قراء، حفاظ، ائمہ، ان کا جو ہے نا جی بہت قدر کیا کرو، یہ ان کی برکت ہے۔ یہ جو آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ کے بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ کے بچے حافظ بن رہے ہیں، جگہ نہیں مل رہی ہیں، جگہ نہیں ہے۔ کوئی جو ہے نا جی مارکیٹوں کے اندر، کل ہم ایک جگہ گئے، مارکیٹ کے اوپر جو ہے نا جی وہ ماشاءاللہ قرآن کی محفل سجی ہوئی ہے۔ یہ مدارس کی برکت ہے، یہ علماء کی برکت ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، مدارس نے کیا دیا ہے، مدرسوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ مدرسوں والے ہمیں کہتے ہیں یہ پتھر کے جو ہے نا جی سوچ والے ہیں، یہ جو ہے نا جی متشدد قسم کے لوگ ہیں، یہ دقیانوس قسم کے لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ ہمیں 14 صدیاں پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اچھا تم ہمیں پھر لے کر آؤ نا 14 صدیاں آگے، تم نے کیا کر دیا؟ سوئی تو تم چائنا سے منگواتے ہو۔ آپ نے دیکھا نا جو سوئی جسے ہم سلائی کرتے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، میڈ ان چائنا۔ سوئی تو تم چائنا سے منگواتے ہو، سوئی تو بنا نہیں سکتے ہو، اور سارا ملبہ کس پر گراتے ہو؟ علماء اور مدارس کے اوپر۔ علماء مدارس کا کام ڈاکٹر سائنسدان پیدا کرنا نہیں تھا، علماء مدارس کا کام علماء حفاظ پیدا کرنا تھا۔ الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، کہاں کہ مدرسے کے اندر داخلہ مل جائے۔ اللہ کی قسم اگر یہ حکومت والے ویزا جاری کر دیں، آپ کو پاکستان کے مدارس کے اندر اپنے پاکستانیوں سے زیادہ باہر کے لوگ ملیں۔ یہ تو انہوں نے ویزوں پر پابندی ہے، ورنہ جو ہے پوری دنیا کے لوگ پاکستان میں آ کر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تمہاری یونیورسٹی کے اندر اس کو رکھتے ہیں جس کی ڈگری کے اوپر جو ہے نا جی یا تو آکسفورڈ کی یا کیمبرج کی یا باہر کی کسی یونیورسٹی کا ٹھپا لگا ہوتا ہے۔ تم اپنے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے کو اپنے ہاں ٹیچر نہیں رکھتے ہو، اور تم اہمیت دیتے ہو باہر والوں کو۔ اللہ نے پاکستان کے مدارس کو یہ شان عطا کی ہے کہ باہر کی دنیا کے لوگ آ کر یہاں پر علم حاصل کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ علماء کی محنت ہے۔ یہ روکھی سوکھی کھا کر جن کو تم تانے دیتے ہو، جن کو جو ہے نا جی تم چندہ خور کہتے ہو، جن کو تم جو ہے زکوٰۃ خور کہتے ہو، جن کو تم صدقے کھانے والے کہتے ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا ساری حکومت چندے پر چلتی ہے۔ ٹیکس کیا ہے؟ ٹیکس چندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹیکس چندہ ہے جو ہماری اور آپ سے زبردستی نکلوایا جاتا ہے، اور وہ جو ٹیکس ہوتا ہے، وہ جو چندہ ہوتا ہے، اسی سے پھر وزیر اعظم کو بھی تنخواہ ملتی ہے، صدر کو بھی ملتی ہے۔ یہ جو وزیر اور مشیر ہواؤں کے اندر جہازوں کے اوپر پھر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے چندے کی وجہ سے پھر رہے ہیں۔ تو چندے پر تو ساری حکومت چل رہی ہے، اگر چندے کا تانا دینا ہے تو پھر تمہارا صدر اور وزیر اعظم بھی چندے کے اوپر چل رہا ہے۔ اس لیے اگر تم مدارس کو اور کچھ نہیں دے سکتے، اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی ہے، کل بھی میں نے بات کی، تو ایک محبت کی نگاہ بس ان مدارس کو اور اہل مدارس کو، علماء کو محبت کی نگاہ سے بس دیکھ لیا کرو۔ ان کا بغض سینے کے اندر نہیں لانا، ان کی محبت دل کے اندر لے کر آنا، انشاءاللہ اللہ تمہاری نسلوں کے اندر علماء پیدا فرمائیں گی۔
تو بات عرض کر رہا ہوں، آخری عشرہ شروع ہے، آخری عشرے کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ جل شان فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کی فضیلت کی بڑی وجہ جو ہے اس میں نزول قرآن ہے۔ اب قرآن رمضان میں اترا ہے، اب رمضان 30 دنوں کا ہے، کب آیا؟ دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پتہ چلا رمضان میں قرآن آیا اور لیلۃ القدر میں آیا۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العواشر آخر من رمضان، فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، طاق راتوں کے اندر، فی رمضان، رمضان کے اندر، من العشر الاواخر، آخری 10 جو عشرہ ہوتا ہے اس کی طاق راتوں کے اندر تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ جیسے آج ایک طاق رات ہے، آج ایک طاق رات ہے تو ہو سکتا ہے آج ہی لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، یہ اللہ کو علم کے اندر ہے۔ چھپا دیا اس چیز کو، کیوں چھپایا؟ اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ ایک ہی رات میں عبادت کرے باقی میں نہیں، اس لیے چھپا دیا کہ ہر طاق رات کے اندر ہم جو ہے نا جی کیا کریں؟ عبادت کریں، ہر طاق رات کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کے اس قرآن یہ بڑی عظیم الشان، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ جس طرح رمضان کے اندر تعلق اور نسبت رکھا، پورے سال کی نیت کرو، پورے سال، زیادہ نہیں، ایک ایک رکوع کی نیت کر لو، وہ بھی نہیں، سورہ فاتحہ کی نیت کر لو، سورہ اخلاص کی نیت کر لو، 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورا قرآن پڑھنے کا جو ہے اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائیں گی۔ تو ایک یہ جو ہے نا سورہ اخلاص، قبرستان کے اندر جایا کرو نا، وہاں پر ان بدعات سے نہیں، اگر بتی جلا دی، اس کے اوپر جو ہے نا جی پھول ڈال دیے، پھول کی چادر لے کر 100 200 500 روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی جگہ ثابت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر پھول ڈالنا ثابت ہے، نہ جو ہے نا جی پھول والی چادر ڈالنا ثابت ہے، نہ تم اس کو چونا کرو گے تو جو ہے نا جی کوئی قبر کے اندر اس کو سکون ملے گا، نہ اس کے اوپر اگر بتی جلاؤ گے تو اس قبر والے کو سکون ملے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا اگر بتی تو آگ ہے اور یہ برا شگون ہے اور یہ بری چیز ہے، گویا کہ تم اس کی قبر پر آگ جلا کر آ گئے ہو، اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ ہاں جب جاؤ سلام کر کے جاؤ اور یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے پورے قبرستان والوں کو جو ہے نا جی تم کیا کر دو، اس کو ایصال ثواب کر دو، اس کے اندر کنجوسی نہ کیا کرو۔ مفتی رشید احمد صاحب نے اپنی خطبات کے اندر فرمایا دیکھو جب ہم قرآن کی تلاوت کریں نا تو قرآن کی تلاوت کے بعد اس کا ایصال سارے مسلمانوں کی روح کو کر دیا کرو، اللہ تمہاری نیکی کے اندر کمی نہیں کرے گا، بلکہ ایسا لکھا ہوا کہ اللہ ان سب کے بقدر اجر تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اندازہ کرو کہ اس میں کنجوسی نہ کیا کرو کہ اب میں اپنا ثواب کسی کو بخش دوں گا تو میں نے تو اتنی محنت کی ہے، میں نے تو پورا رمضان جو ہے نا جی قرآن پڑھا ہے، اب میں اپنا ثواب کسی کو کیوں بخش دوں؟ نہیں، بلکہ جب تم اس ثواب کے اندر دوسروں کی نیت کرو گے اللہ اس کا اجر ان کو بھی پہنچائے گا، اس کے بقدر اللہ پاک تمہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ان والدین کا ہمارے اوپر حق ہے، ان کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر آئے، ان کی وجہ سے جو ہے نا جی ہمیں قرآن پڑھنا نصیب ہوا، ان کی وجہ سے جو ہے نا جی اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں، اس لیے ان کا حق بنتا ہے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد کیا کرو، اسی کو جو ہے نا جی وہ اولاد کہتے ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، ورنہ اللہ کی قسم وہ وقت آ رہا ہے، بڑا قریب ہے، بہت قریب ہے۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو جو ہے نا جی ابھی ہم میں سے تو تقریباً زیادہ ایسے ہوں گے، ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جن کو اپنی دادا کی قبر معلوم نہیں، اپنی دادا کی قبر ہمیں معلوم نہیں، اور عنقریب وقت آ رہا ہے کہ اولاد کو اپنے باپ کی قبر بھی معلوم نہیں ہوگی، ان کو اپنی باپ کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو کم از کم ہم اپنی اولاد میں ایک تو ایسا چھوڑ کے جائیں نا کہ جب ہم قبروں کے اندر ہوں تو وہ ہمیں کسی نہ کسی درجے کے اندر کوئی نہ کوئی ہمیں ثواب پہنچا رہا ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مفہوم ایسے ہے، جب کوئی بچہ فرمایا کہ کسی قاری کے پاس جاتا ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، صرف یہ پہلا لفظ پڑھتا ہے اور اللہ کا قرآن شروع کرتا ہے، اللہ کی کتاب شروع کرتا ہے، فرمایا اس پہلے لفظ کے اوپر اللہ 3 بندوں کی بخشش کر دیتا ہے، پڑھانے والے قاری کی، پڑھنے والے بچے کی اور بھیجنے والے والدین کی۔ تو اس لیے ایک اپنے اولاد کے اندر ایسا چھوڑو، دنیا والوں کی جو ہے نا جی باتیں ادھر ہی رہ جائیں گی،
ان کے فلسفے ادھر ہی رہ جائیں گے، ان کی خام خیالیاں ادھر ہی رہ جائیں گی، ان کی روشن خیالیاں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ اللہ کی قسم ان کی روشن خیالی قبر میں جا کر اندھیرا بن جائے گا۔ ان ڈگریاں اللہ کی قسم ان کی قبروں کو روشن نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کو روشن کرنے والی چیز رب کا قرآن ہے۔ مردے کے ساتھ انسیت پیدا کرنے والی چیز یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب فرشتے کہیں گے تو پیچھے ہٹ جا، قرآن خوبصورت شکل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، قرآن کہے گا نہیں، جب سب نے چھوڑ دیا تھا اس نے مجھے نہیں چھوڑا، آج سب نے اس کو چھوڑ دیا، آج میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں۔ تو اپنے لیے جو ہے نا جی کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر جاؤ۔ اس لیے یہ بڑی جو ہے نا جی بابرکت اللہ کا کلام اور قرآن ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر آسان کر دیا۔ آخری ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں، ورنہ یہ قرآن تو وہ جو ہے نا جی طاقتور کلام ہے۔ اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا وہ بھی اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی نا، وحی اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کا سر مبارک میری گود میں تھا، میری ران پر، اور حضور پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ فرمایا اللہ کی ذات کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس وحی کا اتنا بوجھ تھا اور میری ران جو ہے نا جی ٹوٹنے کے قریب ہو۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام پر وحی آئی، حضور اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اونٹنی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی، زمین کے اوپر بیٹھ کے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ران مبارک میری ران کے اوپر تھی، حضور پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ فرمایا میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اتنی بھاری چیز محسوس نہیں کی جتنی اس وقت حضور کی ران کا وزن تھا۔ یہ اللہ کا قرآن عظمت والا ہے، اللہ نے آسان کر دیا۔ تفسیر عزیزی ایک تفسیر ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ 179 کے اوپر جو ہے نا حضرت نے واقعہ لکھا۔ فرمایا اس زمانے کے اندر ایک پنڈت جو تھا نا، اس نے کیا کر دیا، اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا، اور بڑی ایسی جو ہے نا جی نامعقول قسم کی بات۔ دلیل اس نے کیا دی، اس نے کہا ہندو مذہب باقی رہنے والا ہے اور مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہ ختم ہونے والا ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ فلاں ہمارا جو مندر ہے وہ 2000 سال پرانا مندر ہے، مندر جس کے اندر وہ اپنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا مندر 2000 سال پرانا ہے، کھڑکیاں دروازے اور اس کی دیواریں بالکل ٹھیک ہیں، اور مسلمان جو مسجد تعمیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی انڈیا میں مسجدیں ہیں نئی تعمیر ہوئی ہیں، کسی کے دروازے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کی دیواریں گل جاتی ہیں، کسی کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی دلیل تھی۔ کہتے ہیں ہمارا مذہب رہنے والا ہے اس لیے کہ ہمارا مندر ابھی تک قائم ہے، مسلمانوں کا مذہب ختم ہونے والا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی مسجدیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو کسی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، مسلمانوں کا ذہن اور جو ہے نا جی وہ چیلنج کر رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا اس کا جواب میں دوں گا، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے اس پنڈت کو کہو اسی مندر کے دروازے پر وہ بھی آئے، میں بھی آتا ہوں، وہ بھی اپنے بندے بلائے، میں اب مسلمان بھی جائیں گے۔ فرمایا دن طے ہوا، وقت طے ہوا، مندر کے دروازے پر گئے، مسلمان بھی آئے، ہندو بھی آئے، بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ آیت تلاوت فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ایسی انگلی سے اشارہ کیا، مندر کی دیواریں، مندر کے دروازے، مندر کی کھڑکیاں وہ زمین کے اوپر جو ہے نا جی گرنا شروع ہو گئی۔ وہ مندر جو 2000 سال تک جو ہے اس کو کچھ نہیں ہوا، آج اس مندر کی دیواریں زمین کے اوپر پڑی ہوئی۔ وہ پنڈت پاؤں کے اندر گر گیا، گڑ گڑانے لگا۔ فرمایا حضرت بس کریں، یہ تو سارے کا سارا گر جائے گا، لیکن یہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا کلام ہے اگر میں پہاڑوں پر اتار دیتا پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا مندر کی دیواریں کیا چیز ہیں، اس کو تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا یہ مسجد کی عظمت ہے، جس مسجد میں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن مسجد کی دیواریں اس کو پھر بھی برداشت کر لیتی ہیں۔ فرمایا تم یہ پوچھ رہے تھے کہ مسجدیں جو ہے نا جی اور ہمارے مندر کو کچھ نہیں ہوتا، فرمایا مسجد کے اندر تو رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے،
تو یہ تو بڑے عظمت والا کلام ہے، لیکن اللہ نے آسان کر دیا، اللہ نے ہماری زبانوں پر جاری کر دیا۔ اللہ نے یہ نعمت کسی فرشتے کو بھی نہیں عطا کی، کوئی فرشتہ تلاوت نہیں کر سکتا، اللہ نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے جہاں تلاوت ہوتی ہے فرشتے سننے کے لیے آ جاتے۔ فرشتے تلاوت سن تو سکتے ہیں لیکن فرشتے تلاوت کر نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت، لوگ اٹھیں گے، صحیفہ کھولیں گے، اللہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی اللہ قرآن کے سارے الفاظ اٹھا لے گا، خالی کتابیں رہ جائیں گی، اللہ سارے الفاظ اٹھا لے گا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے پہلے ہم قرآن پڑھ بھی لیں، قرآن کا کوئی حصہ محفوظ بھی کر لیں، اس کو نماز کے اندر، اس کو تلاوتوں کے اندر صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں، ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں، جھوٹی قسموں کے لیے نہیں، بیٹیوں کو اس کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے نہیں، نئے کاروبار کی افتتاح کے وقت نہیں، بلکہ اس قرآن کے اندر جو ہے دکان کے افتتاح کے وقت تو بچے بلا لیتے ہیں، لیکن اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا کہ جب جمعے کی اذان ہو اب تجارت نہیں ہے، واللہ خیر الرازقین، دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، شٹر کے اوپر لکھ دیتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لیکن کاش 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 یہ آیت ہمارے سینے کے اندر اتر بھی جائے، ہمیں اس کے اوپر یقین بھی ہو جائے، ہم اس کے اوپر ایمان بھی لے آئیں، ہمارا دل بھی اس کو مان لے کہ واقعی اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر اللہ کی قسم کسی تاجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی تاجر نماز سے نہیں رہے گا، کوئی تاجر حرام نہیں کھائے گا۔ اگر وہ یہ لکھی ہوئی آیت تو صرف دکانوں کا نام بسم اللہ رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ بسم اللہ نام رکھا تو برکت آئے گی۔ اللہ کی قسم صرف نام رکھنے سے اگر برکت آتی نا تو صرف نام رکھنے سے نہیں ہوتا ہے، جب تک جو ہے نا جو اس کے اندر اعمال بھی وہی نہ اختیار کیے جائیں۔ تو بہرحال آج کی اس مجلس کا یہ ایک پیغام تھا کہ میں اور آپ نیت کریں اپنے آنے والی نسلوں کے اندر کم از کم ان کو مسلمان چھوڑ کر جائیں۔ اللہ کی قسم جو فتنے آ رہے ہیں، جو وقت آ رہا ہے، اور جو فتنے جو ہے نا جس موبائل کے ہاتھوں اور اس چیز کی وجہ سے بڑی عجیب بات ذہن کے اندر، کسی اس دن ایک عالم سے میں نے سنا، فرمایا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ جو پہلے بڑے علماء کے بارے میں یہ ساری رات جو ہے نا جی نفلیں پڑھتے تھے، ساری رات تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور راتوں کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے معرفت الصحابہ کے اندر، عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں حضرت عثمان نے وضو کیا، مسجد میں داخل ہوئے، میں بھی پیچھے، حضرت عثمان نے نیت باندھی، میں نے بھی نیت باندھ لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دی، قرآن پڑھتے گئے، الف لام میم سے شروع کیا، پہلی رکعت کا جو رکوع تھا وہ والناس کی سین کے اوپر کیا ہے، پورا قرآن ایک رکعت کے اندر، 2 صحابہ حضرت عثمان اور حضرت تمیم داری پورے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا اس امت کے اندر۔ تو فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ عجیب بات ہے، پہلے لوگ ساری رات تلاوت کرتے تھے، نہ ان کو نیند آتی تھی نہ تھکتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اب مجھے جب سے یہ موبائل آیا ہے نا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اچھا اصل بات کیا تھی، دل کی محبت کی تھی، تعلق کی تھی، ان کا تعلق قرآن سے تھا، اس لیے نہ وہ تھکتے تھے نہ ان کو نیند آتی تھی۔ آج جس طرح لوگوں کا تعلق موبائل سے اور موبائل کی چیزوں کے ساتھ جو ہے بن گیا ہے، نہ تھکتے ہیں نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ اس سے جو ہے نا جو اکتاتے ہیں، نہ اس کو جو ہے نا جی یعنی ہر وقت اس چیز کے ساتھ۔ تو اصل فرمایا کہ چیز کس چیز کی ہے، وہ دلی محبت کی بات ہوتی، آپ کی محبت جس کی ساتھ ہو جائے۔ تو اپنے اولادوں کے اندر کم از کم ایک ایسا چھوڑ کر جاؤ جو مسلمان، اور مسلمان کا مطلب مسلمان تو ظاہری بات ہے، مسلمان میں کیوں بار بار یہ آپ حیران ہوں گے، الحاد اتنا عام ہو چکا ہے، کفر عام ہو چکا ہے، ہم اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے گا کہ جس کی وجہ سے کفر لازم آ جائے گا۔ اس لیے علماء کے ساتھ، نیک صلحاء کے ساتھ، اور اس وقت کا جو چلتا پھرتا مدرسہ ہے وہ جماعت کی شکل کے اندر، اس کے ساتھ رہو تو ایک عالم کے الفاظ ہیں، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا اور عمل بھی محفوظ رہے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعلق جوڑو، مدرسے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑو۔ جس طرح رمضان کے اندر نیت کرو، اللہ سے مانگو یہ آخری دن ہے، پڑھ جو اللہ کے سامنے، اے اللہ جس طرح تو نے ابھی توفیق دی یہ بھی تیرے فضل سے ہوا، یا اللہ یہ تیرے فضل سے ہوا، اے اللہ تو پورا سال مجھے اپنے ساتھ جو ہے نا جی یہ تعلق نصیب فرما، مجھے یہ نسبت عطا فرما، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تہجد کے اندر، اے اللہ مجھے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی بھی تو یا اللہ تیرے فضل سے ہوا، پورے سال بھی تیرے فضل سے ہوگا، تو ابھی مانگ لو، اور یہ مانگنے کے اور قبولیت کے وقت ہیں، اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا